السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہی ہوں گے۔ میں دانش گل اور ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دانی انفو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹیو جابس کی بائیوگرافی۔ بہت سارے لوگ اس نام کو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے خصوصاً یہ ویڈیو ان کے لیے یقیناً یہ نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ تو آج میں اس کی سٹرگل کے بارے میں کچھ انفارمیشن لے کے آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو جڑیے رہیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اس ویڈیو کو۔ دوستو، اسٹیو جابس کا جنم دن 24 فروری 1955 کو فرانسسکو، کیلیفورنیا، یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہوا۔ ہم بھی اسٹیو جابس کے احسان مند ہیں۔ اسٹیو جابس کے بہت سارے کارنامے ہیں، مگر یہ بہت سارے کارناموں میں ناکام رہے، مگر ان کی شہرت کی وجہ بنی ایپل انس نامی ایک کمپنی۔ جی دوستو، یہ وہی اسٹیو جابس ہے جس کی بنی ہوئی پروڈکٹ دنیا کا بچہ استعمال کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مائکروسافٹ کی ٹیکنالوجی کے بعد یہ دوسری بڑی کمپنی ہے۔ اس کمپنی کی پروڈکٹ آل ورلڈ میں بڑی زیادہ مقدار میں استعمال ہو رہی ہیں۔ اسٹیو جابس ایک بہت بڑا بزنس مین بھی تھا۔ یہ ایپل کمپنی کا کو فاؤنڈر اور سی او بھی تھا۔ 1970 یا 80 کی دہائی میں مائکروسافٹ کا انقلاب کے پائنر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ شخص راتوں رات کامیاب نہیں ہوا، اس کے پیچھے بہت بڑی سٹرگل ہے، اور نہ ہی یہ شخص سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا تھا۔ اس شخص کی بہت غربت کے دور میں آنکھ کھلی تھی۔ دوستو، اسٹیو جابس عبداللہ فاتح جندالی کا بیٹا تھا، جس کا تعلق ملک شام سے تھا، اور اسٹیو جابس کی ماں کا تعلق امریکہ سے تھا، جس کا نام جونی تھا۔ اسٹیو جابس کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والدین کا تعلق ایک دوسرے سے اچھے نہ رہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اس کی ماں اسٹیو جابس کی پیدائش کے بعد مالی بحران کا شکار ہو گئی۔ ایک دن اس کی ماں جونی نے اسٹیو جابس کو اڈاپٹ کروانے کا اشتہار نیوز پیپر میں دے دیا۔ کچھ جوڑوں کے رابطہ کرنے کے بعد پول جابس اور ان کی وائف کیرلا جابس نامی ایک جوڑے نے اسے اڈاپٹ کر لیا۔ یہ دونوں پھر اس حیران کن شخص کے والدین کہلائے۔ یہ بہت غریب تھے۔ اسٹیو جابس کو دودھ پلانے کے پیسے بھی ان کے پاس نہیں تھے۔ اسٹیو جابس پڑھنے میں بھی اچھا نہیں تھا، یہ بیک بینچر تھا، اس کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا تھا، مگر اس کے والدین پھر بھی اسے پڑھاتے رہے۔ پھر یہ کالج میں پہنچ گیا۔ کالج میں اس نے کیلیگرافی میں داخلہ لے لیا۔ یہ ایک فضول مضمون تھا، اس میں کوئی مستقبل نہیں تھا۔ جابس ایک غریب ماں باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے یہ کوکو کولا کی خالی بوتلیں اکٹھی کرتا اور کباڑیے کو بیچ کر ان سے اپنا پیٹ بھرتا۔ یہ کبھی کبھار ہندوؤں کے مندر سے بھی اتنی دور پیدل جا کے کھانا کھایا کرتا تھا۔ برسوں بعد اسٹیو جابس اسٹیفرڈ نامی یونیورسٹی میں طالبوں سے خطاب کرتے وقت اس بات کا ذکر کیا کہ مجھے کیلیگرافی کے اس سسٹم نے ایڈیٹنگ کی ترکیب دی تھی۔ یہ کالج میں نالائکی اور عدم توجہ کی وجہ سے نکال دیا گیا، اور پھر یہ نوکری کے لیے در بدر مارا پھرتا رہا۔ اس دوران اس نے ویڈیو گیمز بھی بنائی۔ 1976 میں اسٹیو نائک اور رینالڈ وینی کے ساتھ مل کر ایپل کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اسٹیو جابس نے ایپل فون کی مختلف سیریز بھی لانچ کی۔ پھر اس کے بعد 2004 میں لبے کے کینسر کا شکار ہو گئے۔ یہ خطرناک ترین کینسر جس کے مریض عموماً 6 ماہ تک مر جاتے ہیں، مگر اسٹیو جابس نے ہار نہ مانی اور یہ تقریباً 7 سال تک زندہ رہا۔ یہ اس وقت تک زندہ رہا جب تک آئی فون 5 کی سیریز تیار نہ ہو گئی۔ اسٹیو جابس ایپل کمپنی سے ماہانہ $1 سیلری لیتا تھا۔ یہ 50 سینٹس میٹنگ کے وصول کرتا تھا اور 50 سینٹس اپنی کارکردگی کے وصول کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ امریکہ کا 42واں امیر ترین شخص تھا۔ جی دوستو، اس کمپنی کی پروڈکٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں نے مختلف ایجادات کی، مگر اسٹیو جابس نے بہت ہی قلیل وقت میں یہ سب کچھ
کیا۔ آج اس کمپنی کی پروڈکٹ سب سے ٹاپ لسٹ میں ہے۔ بہت سارے لوگ مر گئے مگر ان کا لوگ ذکر تک نہیں کرتے۔ دنیا میں 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نام رہتی دنیا تک رہتا ہے، جن میں سے ایک کامیاب اور خوش نصیب انسان اسٹیو جابز بھی ہے۔ ساری ایجادات کا سہرا اسٹیو جابز کو جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، لب کے کینسر کی وجہ سے اسٹیو جابز 15 اکتوبر 2011 میں اس دنیا کو الوداع کر گئے۔ یہ تھی دوستو اسٹیو جابز کی بائیوگرافی، جس میں اس کی ایک بڑی اسٹرگل کی بارے میں انفارمیشن تھی۔ ہم لوگ بھی اس اسٹرگل کے بارے میں سے اسٹرگل کو دیکھ کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ کا اس ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اس طرح کی انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔ کیپ واچنگ دانی انفو۔